بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام دوست جو ہیں وہ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو میرا نام محمد کاشف نواز ہے اور میں بائی پروفیشن جو ہے وہ ایگریکلچرسٹ ہوں۔ میری ایم ایس سی پلانٹ پیتھالوجی میں ہے۔ پلانٹ پیتھالوجی مطلب ماہر امراض نباتات، ڈاکٹر آف پلانٹس کہہ سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے، کئی دوست جو ہے نا وہ ان کا اصرار تھا کہ یہ میگٹس بڑا پرابلم ہے، G1 یا دوسرا جو ہائیبرڈ انین پیاز کاشت ہوا ہے اس کے اوپر بڑا پرابلم آ رہا ہے۔ ابھی 2 ماہ پہلے جو ہے ڈیرہ غازی خان اور جام پور والی سائٹ پہ یہ اپنا دیسی پیاز جو کاشت ہوا تھا تو وہاں میگٹس کا بہت پرابلم آیا اور بڑے لاسز ہوئے۔ تو اب یہ میگٹس آتی کہاں ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میگٹس جو ہیں یہ ان کا اڈلٹ جو ہے نا وہ ہاؤس فلائی کی طرح کی ایک مکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی پروانہ نہیں ہوتا، مکھی ہوتی ہے، ذرا جو گھر والی جو مکھی ہے اس سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کی ٹانگیں اس سے بڑی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ مکھی کہاں سے آتی ہے؟ یہ مکھی جو ہے G1 کے سیڈ میں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یہ مکھی کے پیوپا جو ہیں وہ G1 کے سیڈ میں یقیناً ہوں گے، اور باقی زمین کے اندر جو ہے نا یہ مکھی جب اس اپنا پیوپا اس کے زمین میں آ جاتے ہیں تو جب فیوریبل اپنا آتی ہے کنڈیشن تو پھر یہ اپنا اس سے میگٹس بن جاتے ہیں۔ اچھا، اب کئی دوست ہیں، دیکھیں ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے، ہم تو مطلب مشورہ کوئی لے تو اس کو بتا ہی سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کئی لوگوں انہوں نے کہا جی ہم نے جو ہے نا جی پولٹری ویسٹ ڈالی ہے، ہم گوبر ڈالتے ہیں، ہم جناب ہم نے مڈ ویسٹ شوگر کین کا بیگس یا مڈ پریس لی ہے۔ اچھا، اب ہر کوئی مطلب اس کی اپنی ایک تھنکنگ ہے، ہم مطلب ایک سرسری ہم کہہ سکتے ہیں نا، کوئی امپوز تو نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب یہ چیزیں ڈالنے کا ایک طریقہ کار ہے، یہ نہیں ڈالنی چاہیے تو ایک طریقہ کار سے ڈالنی چاہیے، ایسے سائنس دان نہیں بننا چاہیے۔ اچھا، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ہم ڈیکمپوز تو کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ڈیکمپوز ہوتی نہیں ہے، ہم ڈال دیتے ہیں، وہاں پہ ڈیکمپوزیشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے اور وہاں پہ بیماریاں آ جاتی ہیں، مکھیاں وہاں پہ آ جاتی ہیں، اور یہ بھی مکھی ہے، یہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ ہم اپنا تو نقصان کر ہی رہے ہیں نا، تو دوسرے اپنے ہمسایوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بیماری ہر جگہ آ جائے گی، ٹھیک ہے، یہ مطلب انسیکٹ آ جائے گا، بیماریاں بھی آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے یہ چیزیں ڈالنی ہیں اور یہ ڈالنی چاہیے، لیکن ان کو پراپر جو ہے ان کی ڈیکمپوزیشن ہو، اس کے بعد آپ ان کا یوز کریں اور کمال کے رزلٹ آئیں گے۔ اس طرح رزلٹ بھی نہیں صحیح طرح آتے ہیں۔ تو اس سال جو ہے وہ سندھ میں تو یہ اپنا پیاز کی جو ہے فصل جو ہے وہ فلڈ کی نظر ہوئی ہے، جبکہ جنوبی پنجاب کے اندر میگٹس نے پیاز کے اوپر بڑا نقصان دیا ہے، اور یہ میگٹس جو ہے سیریس پیسٹ ہے، میجر پیسٹ ہے اس کا، اپنا پیاز کا، لہسن کا، ایلیم جو فیملی ہے اس کا۔ تو آپ کو اب میں نے بتایا کہ ایک تو میگٹس جو ہے نا وہ اس کے سیڈ میں ہے، دوسرا میں نے بتا دیا کہ ان کا پیوپا وہ زمین کے اندر ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ فنگس بھی آئی ہے، اتنا مہنگا 8-9 ہزار روپے کلو جو سیڈ لوگوں نے خریدا، اور تقریباً ایک کنال کے اوپر جو ہے وہ 2 سے 2.5 من لگتا ہے، ایکڑ کے اندر 20-25 من لگ جائے گا، لاکھوں کے اندر، ملینز کے اندر جو ہے 5-6 ملین کا تو سیڈ ہی بن جاتا ہے۔ اس کے اندر جو فنگس ہے وہ سیڈ کا فالٹ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے فالٹ ہے؟ جس نے آپ کو سیڈ دیا اس نے صحیح طرح اس کو ڈرائی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ سیڈ کی ڈرائنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کوئی بھی سیڈ ہے۔ اچھا، اب وہ ڈرائی نہیں ہوگا تو اس میں فنگس ہی آئے گی، تو یہ جو پرابلم ہے یہ اس وجہ سے۔ اچھا، دوسرا اس کے بعد اب تو چلا گیا، جو بھی جس طرح ہو گیا، یہ سیزن تو گیا، نیکسٹ سیزن کے اندر جو ہے آپ سیڈ کو ٹریٹ کریں، ٹھیک ہے، اس کو فنجی سائڈ کے ساتھ ٹریٹ کریں، ٹھیک ہے، اس کو انسیکٹی سائڈ کے ساتھ ٹریٹ کریں گے، ٹھیک ہے، فنگس کا پرابلم بھی کسی حد تک حل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میگٹس یا کوئی اور انسیکٹس ہیں اس سے بھی کنٹرول ملے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے آ جاتے ہیں کیمیکل فرٹیلائزرز۔ دیکھیں یہ جو کیمیکل فرٹیلائزر ہے نا، ٹھیک ہے، یہ مطلب ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کے اوپر بہت زیادہ انحصار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب میرے یہ G1 کے بڑے ہی زبردست قسم کے
اور پائنیئر ہیں لاہور کے اندر جن کے ساتھ میری انٹریکشن ہے، اور اس کے علاوہ لہسن کے، دیسی لہسن کے، گلابی کے کاشتکار ہیں، ٹھیک ہے، جو آرگینک فارمنگ کر کے انہوں نے ٹھیک ٹھاک پیداوار لی ہے، ٹھیک ہے، مطلب سنگل بیگ جو ہے وہ ڈی اے پی کا نہیں ڈالا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے، یہاں لاہور کے اندر ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بہترین پیداوار لی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ گلے سڑا گوبر جو ہے اس کا یوز کیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے لی۔ اب آپ خود بتائیں، یہ جو حکیموں والے ٹوٹکے ایک بنے ہوئے ہیں، ایک ریسیپی بنی ہے جی اب یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، یار یہ چیزیں جو ہے پیسے کا ضیاع ہے، اور پھر آپ اپنی زمین کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ جو کیمیکل فرٹیلائزر ہیں یہ ڈائریکٹ روٹ پہ اور پودے پہ جائیں گی، جبکہ جو آرگینک فرٹیلائزر ہیں انہوں نے سائل کو فرٹائل کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے، تو اس لیے ان کے جو ہے نا مطلب اندھا دھندنا بس تھوڑا طریقے سے استعمال کریں اور کوشش کریں کہ آرگینک جو ہے اس کی طرف جائیں آپ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے پوٹاش ڈالیں، ٹھیک ہے، پوٹاشیم سلفیٹ ڈال لیں، اور میں نے ویسے ایک انٹروڈیوس کروائی ہے آرگینک جو ہے وہ پوٹاش، آرگینک پوٹاش سپر پوٹاش کے نام سے، اس میں سلیقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب سلیقہ جو ہے وہ ایک نئی چیز ہے، لوگوں کو نہیں پتہ اس کے بارے سے۔ اب ہمارا جو کاٹن کی ہے، ایک تو بیج کا پرابلم ہے، کاٹن ہماری فیلیور ہے، اس کا ڈکلائن آیا ہوا ہے۔ دوسرا کاٹن کے جو پلانٹس ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ہے ہی نہیں، ریزسٹنس ہی نہیں ہے انسیکٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اب تو اس کے اوپر اپنا بیکٹیریل ڈیزیزز بھی ہیں، تو اب وہ ریزسٹنس کس طرح ڈیولپ ہوگی؟ آپ پوٹاش ڈالیں گے، آرگینک جو ہے وہ چیزیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا ایک سلیقہ ہے، ٹھیک ہے، اب کسی نے کبھی یہ یوز ہی نہیں کیا، میں لوگوں کو بتایا، کئیوں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اب سلیقہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو پودے کے اندر ریزسٹنس ڈیولپ کرتی ہے، تو ہماری پوٹاش جو ہے وہ سلیقہ بیسڈ پوٹاش ہے، جس میں آرگینک میٹر بھی ہے، زنک، کاپر، آئرن، میگنیز، سلفر، میگنیشیم، ٹھیک ہے، اور کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن بھی ہے، تو اس کے علاوہ پوٹاش تو ہے ہی اس کے اندر، پوٹاش K2O، تو وہ اس سے بھی جو ہے وہ سائل کی ایریشن بھی اچھی ہوگی، ہوا بھی کراس ہوگی، ٹھیک ہے، اور وتر بھی دیر تک رہے گا، اور اس کے بعد بیماریوں کے خلاف ریزسٹنس، قوت مدافعت بھی ڈیولپ ہوگی۔ اچھا، اب مکھی کا جو تدارک ہے اس کے لیے نیلے پیلے ٹریپس لگا لیں، وہ اس سے اٹریکٹ ہو کے آ جائے گی، اس کے ساتھ بینڈ لگا لیں، چمٹ چمٹ جائے گی۔ اس کے بعد آرگینو فاسفیٹ یا پیراتھرائڈ ان کا سپرے کریں۔ دیکھیں یہ میں ابھی صرف جو مکھی ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں، میگٹس کی ابھی میں بات نہیں کر رہا۔ پہلے ہم نے جو ہے نا وہ چور کی ماں کو مارنے والی بات ہے، پہلے اس مکھی کو کنٹرول کریں جو انڈے دیے جا رہی ہے۔ یہ آرگینو فاسفیٹ یا پیراتھرائڈ کے اندر لیمڈا سائلوتھین کر لیں، پروفینوفاس کر لیں، سائپر میتھرین کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کوئی اتنے اچھے سپرے نہیں ہے، اب مجبوری ہے، یہ بڑے اپنا سمجھ لیں ڈینجرس قسم کے ہیں، تو بہرحال ٹرائی ایزوفاس ہے یا ڈیلٹا میتھرین وغیرہ، یہ چیزیں آپ 3 دن سپرے کر کے چوتھے دن پھر رپیٹ کریں، 3 ایک سپرے ان کے ہو جائیں نا بدل بدل کے، تو اس سے مکھی جو ہے کنٹرول ہو جائے گی۔ بے شک لہسن یا پیاز کے اوپر آئے یا نہ آئے سپرے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا ویسے پورے ایکڑ میں کریں تاکہ جو ہے وہ مکھی مر جائے۔ اب آتے ہیں اور انڈے دینا بند ہو جائے۔ اب آتے ہیں اس کے کیمیکل کنٹرول کی طرف۔ دیکھیں کیمیکل کنٹرول جو ہے نا وہ سب سے مشکل ہے، ٹھیک ہے، مشکل اس لحاظ سے ہے کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر یہی پیاز ہم نے کھانا ہے، یہی لہسن ہم نے کھانا ہے، یہ آپ کی سوچ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو ویجیٹیبل کا گروور ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو سبزی تیار کرنی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ آخری دن اس کو اس طرح کے ڈینجر سپرے کرے گا تو وہ یاد رکھے یہ سبزی اسی کے گھر میں آنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو بھی کوئی آگے لوگ کھائیں گے، جو بچے ہوں گے، وہ ہمارے بچے ہی ہیں، اس لیے اس کو آپ نے، ٹھیک ہے، یہ بزنس ہو رہا ہے یا کھیتی باڑی جو بھی ہو رہی ہے تو ظاہری بات ہے پروفٹ کے لیے ہو رہا ہے، لیکن یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر اب کیونکہ مجبوری ہے، کیمیکل کنٹرول کے اندر جو ہے وہ
رات مجھے کوئی 9-10 بجے کل مجھے کال آ گئی، ایک دوست تھے حاصل پور سے، بڑے پریشان تھے، ٹھیک ہے، اب جس نے 60-70 لاکھ روپے کا سیڈ 1 ایکڑ میں لگایا ہو تو پریشان تو ہوگا. تو خیر میں نے ان کو بتایا، تو کلور پیری فاس، ٹھیک ہے، ایکچولی تو لارس بین ہے امریکہ کے اندر، بڑا اچھا اس کو جو ہے نا لارس بین سے کنٹرول کیا جاتا ہے کیمیکل کے اندر، لیکن ویسے وہ اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں کیمیکل کو، وہ دوسرے آرگینک جو ہے وہ سورسز جو ہے نا ان پہ چلے گئے ہیں. تو لارس بین ہے، اسپائنوسیڈ ہے، ٹھیک ہے، اسپائنوسیڈ پہلے بک رہی تھی پاکستان میں، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال لارس بین جو ہے وہ کلور پیریفاس جینرک نیم کے ساتھ ہے، وہ مل جائے گی. آپ 1 لیٹر جو ہے وہ 1 ایکڑ میں ڈال لیں، آپ فلڈ کریں گے اس کو. اس کے بعد جو ہے فیپرونل ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو ملا کے، ویسے میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ دو جو پوائزن ہیں ان کو ہم جو ہے وہ ملا کے کریں، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے ریزسٹنٹ ڈیولپ ہو جائے گی، 1-2 سال چلے گا، اس کے بعد یہ میگٹ مرے گا ہی نہیں، ابھی بھی نہیں یہ مرتا، بڑا مشکل کنٹرول ہوتا ہے. تو یہ خیر آپ اس کو ملا کے بھی کر لیں، تو پریکٹس نہ بنائیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کنٹرول ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ ویسے اتنی جلدی جان نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے، اس کی آپ نے پوری نظر رکھنی ہے اس کے اوپر. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا اب آرگینک جو کنٹرول ہے اس کی طرف میں آ جاتا ہوں. آرگینک کنٹرول کے اندر ایل جی ہیں. ایل جی ایک قسم کی فنگس ہے، ٹھیک ہے، اس کے فوسلز یا اس کی باقیات ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنا کیا کہتے ہیں پہاڑوں کے اندر موجود ہیں پاؤڈر کی شکل کے اندر. تو اس کا جو ہے وہ پاؤڈر کا ایک جو ہے وہ بھی انسیکٹیسائیڈ ہے، آرگینک انسیکٹیسائیڈ ہے. تو وہ ڈیلائٹ ہے، ڈیلائٹ کے نام سے. ایل جی کا اپنا جس طرح میں نے بتایا آپ کو فوسلز ہیں، ریمینز ہیں، ان کی باقیات ہیں. امریکہ کا پروڈکٹ ہے، چائنا میں تیار ہو رہا ہے، اور وہ اویلیبل ہے میرے پاس. ٹھیک ہے جی، تو وہ 1.5 سے 2 کلو جو ہے آپ کو پانی میں فلڈ کرنا پڑے گا. تقریباً آف وائٹ کلر کا پاؤڈر ہے. تو وہ اپنا کہتے ہیں جب آپ پانی میں اس کو فلڈ کریں گے، ظاہری بات ہے کسی ڈرم میں گھولیں گے، تو وہ مکمل حل نہیں ہوتا، وہ ایسے مطلب سلری سی بنتی ہے، گاڑھا سا، ٹھیک ہے. تو وہ اپنا کیا کہتے ہیں وہ آپ پانی کے ذریعے پاس کرتے جائیں، جس طرح کلور پیریفاس دیں گے اس طرح وہ بھی جو ہے اپنا چلا جائے گا 1.5 سے 2 کلو. تو اس سے بھی جو ہے وہ جیسے ہی جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو میگٹس ہوتے ہیں یہ تو ہیں تو اندر یہ بلب کے اندر موجود ہیں، یا اپنا کہتے ہیں جڑ کو کھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ پانی جیسے ہی جو ہے وہ اپنا یہ اس کے ایل جی کے جو باقیات ہیں، ڈیلائٹ جو ہمارا پروڈکٹ ہے وہ اس کے اندر حل ہوتے ہیں، تو وہ جا کے اس کو لگیں گے، تو اس کی جو باہر والی جو اس کا سکیلیٹن یا اس کا ڈھانچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر وہ جا کے پانی ظاہری بات ہے حل ہوگا، اس میں لگیں گے، تو وہ اس پہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیں گے. تو یہ تھوڑا سا ایک جلدی میں آپ کو تیار کر کے دی ہے، تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. تو باقی میں نے کوئی اتنا اگریسو یوٹیوب پہ تو کام نہیں کیا، تو اب ظاہری بات ہے یہ ویڈیو جو ہے یہ یوٹیوب پہ ہی پوسٹ ہوگی. تو وہاں پہ میرا چینل ہے محمد کاشف نواز دھول کے نام سے، ایگریکلچرل کنسلٹنٹ. تو وہاں پہ، اور اس کے علاوہ الخلیفہ ایگریکلچرل کنسلٹنٹ جو ہے وہ اپنا فیس بک کے اوپر میرا پیج ہے. اوکے، تھینک یو. اپنا اور اپنے گھر والوں سب کا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.